أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو سلام پھیر لیا. اب اس میں ہم اس کا پڑھ لیتے ہیں سجدہ سہو کا بیان کہ سجدہ سہو کہاں ہم کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر نماز کا کوئی رکن یعنی کہ جو مس ہو جائے، فار ایگزامپل آپ فاتحہ پڑھنی بھول جائیں یا رکوع کرنا بھول جائیں یا سجدہ کرنا بھول جائیں، تو یہ نماز کے رکن میں شامل ہوگا. جس رکعت میں ہم بھولیں گے کہ فاتحہ نہیں پڑھی یا سجدہ ایک کرنا بھول گئے، تو وہ رکعت ہم کو ریپیٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ پوری رکعت پڑھنی ہوگی. اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں اس میں اگر یعنی جو سنتیں ہیں نماز کی، اس میں اگر کوئی بھول ہو جاتی ہے تو اس میں پھر ہم خالی سجدہ سہو کر سکتے ہیں. اور سجدہ سہو جو ہے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اگر نماز میں اپنی غلطی یاد آ جائے، کوئی بھی غلطی، تو نماز سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں. اس کے بعد تشہد یا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور سجدہ سہو میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے 3 یا 4 رکعت کا شک پڑ جائے ہمیں تو اس کے اوپر سجدہ کیسے کرنا ہے. تو اگر ہمیں شک پڑ جاتا ہے کہ ہم نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ وہ ذہن کہیں اور ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ او اچھا، اینڈ میں خیال آتا ہے یا نماز میں خیال آتا ہے کہ میں نے شاید 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. تو جب اس طرح کا شک آ جاتا ہے نا، تو جو کم تعداد ہوتی ہے نا، تو وہ بیسیکلی یقین ہوتا ہے، کیونکہ 3 کا تو ہمیں یقین ہے نا، شک اس پر ہے 4 کے اوپر کہ چوتھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. تو جس رکعت کا یقین ہے اس کے اوپر ہم یقین کر کے اور پھر ہم ایک رکعت کو اور ریپیٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے. یہ اس کا طریقہ ہے. تو حدیث کے الفاظ میں بھی یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد پر شک پڑ جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کر لے. پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے. اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعت کو جفت کر دیں گے، یعنی کہ ایون کر دیں گے. اور اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے، کیونکہ بھول کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اب یہ حدیث میں کتنی یعنی کہ کلیئر بات کی. ایک تو ہمیں غلطی اپنی اگر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا، اور دوسرا یہ بھی ریزن بھی بتا دی کہ سجدہ سہو کیوں کرنا چاہیے. کہ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں، یا 2 ہوتی ہیں یا 3 ہوتی ہیں یا 4 ہوتی ہیں. تو 4 رکعت کیا ہوتی ہیں؟ ایون ہوتی ہیں. تو اگر ہم شک میں پڑ جائیں کہ ہم نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو جب ہم سجدہ سہو کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ تعداد ہماری ایون ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے، طاق میں نہیں رہے گی ہماری نماز. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ زیادہ بھی ہوگی، 5 بھی ہو جائیں گی، تو کیا ہوگا کہ یہ جو ایکسٹرا سجدے ہوں گے وہ شیطان کے لیے ذلت کا سبب بنے. کیونکہ جب انسان کو سجدے میں شیطان دیکھتا ہے نا تو وہ روتا ہوا بھاگتا ہے اور اپنے اوپر ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کو پیٹتا ہے، جیسا نا سر پیٹتا ہے اپنا کہ میں نے یہ کیا کیا کہ میرے رب نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے نہیں کیا، اور یہ انسان سجدہ کر کے میرے سے آگے نکل گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر شک پڑ جائے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہے تو وہ اس کو 1 رکعت کو یقین کرے. اور اگر 2 رکعتوں اور 3 رکعتوں میں شک پڑ جائے، جیسے مغرب کی نماز میں 3 پڑھتے ہیں اور شک پڑ جائے کہ آپ نے پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں یا 3، تو پھر 2 کو آپ یقین کریں. اور اگر 4 رکعتوں میں شک پڑ جائے تو آپ 3 کو یقین کریں. اور پھر کیا کہتے ہیں 1 رکعت پوری پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں.
پھر سجدہ سہو کا طریقہ وہی ہے کہ آخری جو قاعدہ ہے، جب ہم تشہد اور درود اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر جلسہ کریں، پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے پھر فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یوزلی سجدہ سہو کے لیے 2 سجدے کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور طریقہ ہمیں نہیں ملتا۔ اچھا، اور اگر یعنی کہ تشہد، یعنی کہ ایک دفعہ عبداللہ بن بحینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی کہ 2 رکعت پڑھ کے اکثر ہوتا ہے نا بندہ تشہد بھول جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ بھی کھڑے ہو گئے، اور جب تک کہ مطلب پوری نماز ختم ہو گئی، اور جب سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی جب کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور پھر سلام کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو سلام پھیرنے سے قبل کرنا چاہیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تشہد اگر مس ہو جائے تو پوری رکعت ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رکعت اسی وقت ہم ریپیٹ کریں گے جب اس کا مین رکن جو ہے نا وہ ہم مس کر دیں، جیسے فرض کیا کہ ہم قرآن اتنا لمبا پڑھ رہے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہا، ہم رکوع کی بجائے ہم سجدے میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہ ایک سجدہ کیا ہے، بعض اوقات اگر بہت لمبا سجدہ کرو تو آپ اٹھ کے بیٹھو تو آپ کو یاد ہی نہیں رہی کہ آپ نے دوسرا سجدہ بھی کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ اٹھیں اور وہ رکعت کو پوری کریں، اور اس کے بعد سجدہ سہو کریں آخری رکعت میں۔ تو اس کے علاوہ جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر گھر تشریف لے گئے۔ پھر ایک صحابی خرباق رضی اللہ عنہ اٹھ کے آپ کے پاس گئے اور آپ کے سہو کا ذکر کیا، تو آپ تیزی سے لوگوں کے پاس پہنچے اور خرباق کے قول کی تصدیق چاہی، لوگوں نے کہا یہ سچ کہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، تو پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی تھی، چاہے وہ باتیں بھی کر لے، گھر بھی چلا جائے، تو پھر اس کی جو وہ رکعت رہ گئی تھی وہ اس کو پورا کرے، پھر سجدہ سہو کرے، تو اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر مسجد کے ساتھ تھا نا، بالکل مسجد کا یعنی صحن اور گھر کا صحن ایک ہی تھا، تو اس لیے وہ گھر گئے اور پیچھے گئے لوگ ابھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے واپس آ کے سب کو نماز دوبارہ 1 رکعت پڑھائی اور پھر جو ہے سجدہ سہو کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کسی بھی وجہ سے نمازی یعنی سجدہ سہو نہیں کر سکا اور پھر سلام پھرنے کے بعد باتیں وغیرہ بھی کر لے، تو پھر جب یاد آئے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے، تو سلام کی بات کرے اور پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ بعد میں بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں، اگر کسی وجہ سے آپ کو شروع میں یاد نہیں رہا اور آپ کو سلام پھیرنے کے بعد یاد آ گیا ہے کہ ہاں آپ نے سجدہ سہو کرنا تھا، آپ کی نماز میں یہ مسٹیک تھی، تو پھر آپ نماز سے فارغ ہو کر جب بھی یاد آئے تو آپ سجدہ سہو کر کے پھر دوبارہ سلام پھیریں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں آسانی کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین کے اندر کتنی وسعت ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ او اس نے پہلے کر لیا تو اس نے غلطی کر دی ہے، اس نے بعد میں کر لیا تو اس نے غلطی کر لی ہے، غلطی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ سجدہ سہو بیسیکلی کیا ہے کہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے کہ میرے سے غلطی ہوگی، کیونکہ انسان ہے ہی غلطی کا پتلا، جس کو ہم کہتے ہیں خطا کا پتلا کہتے ہیں، تو خطا اور یعنی کہ بھول دونوں انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو جو بھول ہوتی ہے اس کے اوپر پھر انسان یعنی کہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور جب خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو اپنے رب کو ساتھ استغفار کرتا ہے۔ تو اس لیے
کسی کو بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر اس نے سجدہ سہو پہلے کر لیا تو اچھی صحیح بات نہیں ہے، اور اگر اس نے بعد میں کر لیا تو صحیح بات نہیں ہے. لیکن اصل جو مین جو چیز ہے وہ یہ کہ جیسے ہی آپ کو یاد آئے آپ 2 سجدے کریں سلام پھیرنے سے پہلے. اور زیادہ یعنی مضبوط جو اس کا طریقہ یا روایت ہے نا وہ یہی ہے، راجح جو طریقہ ہے کہ آپ کو جو اگر یاد آ جائے تو آپ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کریں، یا اگر امام کو پیچھے سے کوئی یاد کرا دے کہ اس نے غلطی کی ہے تو پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں. اور دوسری یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کی نماز میں زیادتی ہوگی، پہلے تو ہم نے پڑھا نا کہ 4 یا 3 یا 4 رکعت پڑھی، آپ کو کم رکعت پڑھنے کا شک ہے، کسی بھی کا شک ہے، تو آپ 3 کو کاؤنٹ کریں اور چوتھی پوری کر کے آپ رکعت پڑھ لیں اور سجدہ سہو کر لیں. لیکن اگر ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے، کیونکہ صحابہ نے سمجھا کہ شاید نماز بڑھ گئی ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ صحابہ نے عرض کیا آپ نے ظہر کی 5 رکعت پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے اور فرمایا میں بھی تمہاری مانند آدمی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، پس جب تم بھول جاؤ، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر 5 رکعتیں پڑھ لیں اور ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے 5 پڑھی ہیں، یا کوئی ہمیں بتا دے کہ آپ نے 5 پڑھی ہیں، تو پھر آپ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر سکتے ہیں. یعنی بھولنے کا لیے بیسیکلی بھول کے لیے سجدہ کرنا ہے نا. تو سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد میں کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات جو ہم کرتے ہیں کہ بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں پہلے اور پھر سجدہ سہو کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اتحیات پڑھتے ہیں، تو اس کا ہمیں کوئی بہت یعنی کہ صحیح حدیث اس میں ہمیں ملتی نہیں ہے، یعنی سنت سے ہمیں وہ کوئی عمل ایسا ملتا نہیں ہے. جو اس کے اوپر احادیث ہیں وہ اتنی صحیح نہیں ہے، حسن نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب امام سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دے اور پیچھے والے مقتدی اسے نماز میں یاد دلا دیں تو وہ انہیں پوری نماز پڑھائے گا اور پھر سلام پھیرنے کے بعد یعنی کہ سجدہ سہو کرے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اگر مقتدی اسے یہ یاد دلائیں کہ ہم نے 1 رکعت زائد پڑھ لی ہے تو بھی وہ سلام پھیر چکا ہے، تو پھر اس نے صرف سجدہ سہو کرنا ہے. یعنی اگر رکعت مس کر دی اور سلام پھیر دیا تو پھر وہ رکعت پوری پڑھا کے سجدہ سہو کرے گا. اور اگر وہ سلام پھیر چکا ہے اور اس نے 1 رکعت زائد پڑھ لی ہے تو پھر وہ سلام کے بعد صرف سجدہ سہو کرے گا، رکعت اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر رکعات میں شک پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ تعداد میں شک پیدا ہو جائے لیکن آپ کو یقین پورا نہ ہو نا، تو پھر یا تشہد آپ چھوڑ دیں تو پھر آپ صرف سجدہ سہو کر لیں. تو اگر آپ کو اس طرح کا شک ہوتا ہے نا کہ ہاں میں نے 1 ہی پڑھی ہے، یعنی کہ اگر تو ایسا شک ہے کہ جس میں آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، لیکن ایک ایسا شک ہو جس میں کم کی طرف آپ کا یقین جا رہا ہو، تو پھر آپ نے 1 رکعت کو ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے یقین کے اوپر جو ہے نا عمل کرے گا اور پھر وہ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. تو اب ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ جو ہے نا سجدہ سہو کریں. آپ یہ سوچیں کہ وہ پتہ نہیں میری نماز میں غلطی نہ رہے گی، چلو میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، عادت کے طور پہ نا، کہ بندہ کہ مجھے کیا پتہ میں نے ہو سکتا، وہم جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہم سجدہ سہو بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور سلام سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز کے بعد جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں تو نماز کے بعد بآواز بلند جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے، یعنی تکبیر کہتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی ہے، یعنی کمپلیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور اس میں ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو خواتین ہیں، ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہم نے بھی اپنی نماز بالکل کیسے پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھنی ہے۔ نبی جو ہے وہ صرف آدمیوں کے لیے نہیں آئے تھے، ہمارے لیے بھی آئے تھے، ہم نے بھی نبی کو ہی فالو کرنا ہے، کسی اور کو فالو نہیں کرنا۔ تو ہم بھی گھر میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں نا، بچوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں، تو ہر فرض کے بعد اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو پھر 3 مرتبہ، یعنی اللہ اکبر اونچی آواز سے پڑھتے ایک دفعہ، تو پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، پھر یہ پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، کہ یا الہی تو السلام ہے، یعنی اللہ کا نام السلام، اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے ذوالجلال والاکرام، تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ اور یہ کتنی یعنی خوبصورت ورڈنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اس کے اندر ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگوں نے اس میں اس والی جو دعا ہے اس کے اندر الفاظ بڑھائے ہوئے ہیں، بہت ساری کتابوں میں ہمیں اس کے اندر شروع میں اور اخیر میں جو ہے زیادہ تر اخیر میں جو ہے نا ایکسٹرا ورڈنگ لگا دیتے ہیں، تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ الفاظ ایڈ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کیا وہ ہمیں بتانا بھول گئے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا نا، تو ان کو جب انہوں نے اتنے ہی الفاظ پڑھے تو ہم ان کو اتنے ہی الفاظ میں رکھیں گے، ہم ان کے اندر ایڈ نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی دعائیں مانگنی ہے، اپنے الفاظ میں مانگنی ہے، تو آپ جتنی مرضی دعائیں مانگیں، آپ جتنی مرضی الفاظ اپنی دعاؤں کے لیے چنیں، کسی بھی زبان میں چنیں، عربی زبان میں چنیں، اردو میں، کسی میں بھی، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کے اندر اضافہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ ایڈ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم سوچیں کہ یہ بہت اچھے الفاظ ہیں ہم اس کے ساتھ ایڈ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو نبی کی دعا ہے، جو سنت سے ثابت ہے، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، انہی الفاظ میں پڑھنا ہے جن الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ ہاں، آپ نے اپنی دعائیں پڑھنی ہے، آپ جتنی مرضی پڑھیں، لیکن اس کو نبی کی دعا کے ساتھ مت جوڑیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نماز ختم کر لیں تو اونچی آواز سے ایک دفعہ اللہ اکبر بولیں، 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ والی دعا پڑھیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اینڈ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو یہ یاد ہوگی، کیونکہ بچپن سے یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جب تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب، ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کی مدد کے بغیر ہم اچھی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی اچھی دعا ہے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم اب شکر کریں اور اچھی عبادت کریں۔ تو یعنی اس سے ہماری عاجزی اور ہماری یعنی اللہ کے اوپر جو ہمارا کہتے ہیں ڈپینڈنسی جو ہے، محتاجی جو ہے اللہ کے سامنے، وہ ظاہر ہوتی ہے کہ انسان یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ میں تو بہت شکر گزار بندہ ہوں، کہ ہم اللہ کا شکر کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے، اللہ سے توفیق مانگنی پڑتی ہے، اور شکر اور اچھی عبادت بھی وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ
توفیق دیتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ دعا جو ہے نا ہماری ہر نماز کے آخر میں یہ دعا ہماری نماز کا حصہ ہونی چاہیے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور میننگ سے اگر آپ اس کو سوچ کے پڑھیں گے نا، سمجھ کے پڑھیں گے نا، ایک تو آپ کو دعا آسانی سے یاد ہو جائے گی، اور پھر جب آپ دعا مانگیں گے نا تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ ہاں آپ کیا اللہ سے بات کر رہے ہیں، کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، کس چیز کی مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو ربی یعنی آئینی، جیسے ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا نستعین، اب یہ وہی سیم اس کے اندر لفظ ہے۔ نستعین میں کیا کہتے ہیں؟ ہم مدد، اللہ سے مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئین اون کا ورڈ جو اس میں استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے مدد چاہنا کسی سے۔ تو یہاں پہ بھی آئینی یعنی کہ میری مدد کر، آئینی، تو یہ وہی لفظ ہے۔ جب ہمیں یہ لفظ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہمیں یاد کرنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ تو ربی آئینی علی ذکرک یعنی تیرا ذکر، و شکرک تیرا شکر، و حسنی اور خوبصورت عبادتک تیری عبادت، یعنی کہ اچھی عبادت، شکر اور ذکر کرنے میں میری مدد کر۔ کتنی آسان دعا ہے نا۔ تو اب آپ لوگ اس کو تو ضرور اپنی نماز میں شامل کریں، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا ہے تو پھر ہماری نمازیں اور اچھی ہو جائیں گی، ہماری عبادتیں اور اچھی ہو جائیں گی۔ پھر جو ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں آتی ہیں، ہم اس کو صرف وہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ بھی اچھی دعا ہے، اور آدھی تو ہمیں آتی ہے شعین قدیر تک۔ آگے کے جو لفظ ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت، اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، یعنی جو اللہ عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور تیری روکی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں، ولا ینفع ذا الجد، اور جو دولت مند ہے منکل جد یعنی اس کی جو دولت ہے، ولا ینفع یعنی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اس کو نفع نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو دولت مند کو اس کی دولت نفع نہیں دے سکتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو یہ بھی اتنی مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو بھی سوچ کے یاد کر لیں تو، کہ اللہ تعالیٰ جو چیز عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ روک دے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جو دولت ہے ہماری وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے، بڑے مشہور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، کہ اللہ میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے، ارذل عمر سے، اور اس طرح میں دنیا کے فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بھی دعا کرتے تھے کہ ان کو بہت زیادہ بوڑھی عمر نہ ملے، یعنی بہت زیادہ محتاجی کی عمر نہ ملے، یعنی ارذل عمر جو ہوتی ہے جب انسان کسی قابل نہیں رہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، جو یہ کلمات پڑھتا ہے۔ کون سے؟ جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں نا، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور پھر ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر ہم یہ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد 33 دفعہ اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اب آپ سوچیں سمندر کی ویوز جائیں بیچ کے اوپر تو کتنی جھاگ ہوتی ہے، اگر ہمارے اتنے زیادہ گناہ ہو تو بھی معاف ہو کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بات ہے نا، کتنی آسان چیز ہے، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔
اور اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے جو معوذتین ہے نا، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو یہ سورہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھا کرتے تھے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی کہ موت کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں اس کو آئے گی۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے کتنی چیزیں آسان اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ عذاب ان کو ملے یا وہ جہنم میں جائیں۔ اب یہ چھوٹی 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 چیزیں اگر ہم خلوص سے دل سے اپنی نیت سے، ظاہر ہے یہ وہی کرے گا جس کو شوق ہوگا کہ وہ سیدھا جنت میں جائے، بجائے یہ کہ ہم نے سلام پھیرا اور ہم جلدی سے مسئلے سے اٹھ گئے، فٹافٹ کچھ ذکر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ اگر ہم 5 منٹ بھی لگا لیں نا، 5 منٹ سلام پھیرنے کے بعد آپ 5 منٹ مسئلے پہ بیٹھے رہیں اور یعنی کہ یہ جو مین اذکار ہیں وہ پڑھ لیں اور پھر آپ اٹھیں، تو اس 5 منٹ میں ہمارا کوئی کام کا حرج نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں لگتا ایسے ہے کہ جیسے بس یہی 5 منٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ادروائز ہم چاہے 5 منٹ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لگا دیں، ہم آدھا گھنٹہ بیٹھے رہیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہم کسی اور کاموں میں 2 2 گھنٹے لگا دیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہم فون پہ کسی سے مطلب ایسے ہی گپے مارنے لگ جائیں تو ہمارے 2 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ہم اس 5 منٹ ہمیں بہت بھاری لگتے ہیں نا، تو اگر ہم واقعی میں خلوص سے، نیت سے، اخلاص سے صرف 5 منٹ کا ٹارگٹ رکھیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 5 منٹ مسئلے پہ ضرور بیٹھنا ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور آپ دیکھیں کہ آپ ان 5 منٹ میں کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، 5 منٹ کا بے شک آپ الارم اس کے سامنے کلاک پہ بیٹھ جائیں اور سوئی کو دیکھتے رہیں کہ آپ نے 5 منٹ بیٹھنا ہے، تو آپ 5 منٹ میں یہ ساری دعائیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکن جو ضروری چیزیں آیت الکرسی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تو بہت ہی یعنی کہ چھوٹی سی ہے نا، 1 1 منٹ میں بندہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ ضرور انسان کو نا اپنی عادت بنانی چاہیے، اپنی عادت میں یہ شامل کرنا چاہیے، بلکہ جب ہم سلام پھیر کے بیٹھیں بچوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو بچوں کو بھی بٹھائیں اور ان کو ساتھ اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ ان کی بھی عادت بنے، پھر اس طرح بچے بھی سلام پھیر کے بھاگتے نہیں ہیں، ظاہر ہے بچوں کا بھی بے چینی ہوتی ہے، سلام پھیرا اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو ان کو اگر ہم پیار سے ان کو سمجھا کے ان کو یعنی اس چیز کے اندر ان کو مزہ آئے نا، تو پھر بچے خود بخود بیٹھیں گے، بجائے یہ کہ ہم ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھائیں تو وہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے۔ ان کو باری باری بولیں کہ ہاں آؤ آج ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، آج ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اور ان کو اس کا وہ بھی بتاؤ ثواب کیا ملتا ہے، اجر کیا ملتا ہے اس کا، یعنی کہ اگر ان کو ہم یہ بتائیں کہ ہم ہر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جو بھی پڑھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، تو بچہ کتنا خوش ہوگا نا، تو وہ خود اس کو ایک شوق ہوگا کہ ہاں میں یہ آیت الکرسی تو ضرور پڑھ لوں کیونکہ میں نے جنت میں جانا ہے۔ اور آیت الکرسی تو ایسی چیز ہے نا جو ہم بچپن سے بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں اور ہر بچے کو آتی ہے، تو ہم اگر خود کریں گے تو بچے بھی ہمیں دیکھ کے کریں گے، اور اگر ہم ساتھ کریں گے تو بچوں کے اندر ایک شوق یعنی کہ ایک ان کا جاگے گا کہ دیکھو اس کی وجہ کیا ہے پڑھنے کی، بجائے یہ کہ ہم ان کو نہیں تم پڑھو اس کو، ابھی پڑھو ورنہ میں تمہیں لگا دوں گی، تو ایسے تو نہیں نا بچہ، پھر وہ بچہ کہے گا یہ کیا مذاق ہے نا کہ مجھے ہر بات پہ پٹائی ہو رہی ہے۔ خیر، تو ہم نے اس کو اپنی نمازوں کا حصہ ہم نے انشاءاللہ بنانا ہے۔ اسی طرح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے جو کہ فجر تک شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا۔ تو یعنی کہ یہ بھی کتنی اچھی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو ساری کائنات کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ ایک انسان کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ بلکہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم مختلف قسم کے یعنی کہ حفاظت کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، کبھی بازو میں دھاگا باندھ لیا، کبھی کان میں دھاگا باندھ لیا، کبھی گلے میں لٹکا لیا،
اب یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، حفاظت ہو رہی ہے نا، اپنے بچوں کے گلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ ہمارے بچے کو حفاظت ہو رہی ہے۔ لیکن اب سوچیں اتنی خوبصورت آیت الکرسی تو کیا چیز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس میں کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ نہ اونگتا ہے، وہ نہ وہ سوتا ہے، اور جب وہ حفاظت کر رہا ہے، اسے ایک محافظ مقرر کر دیا ہے، تو اس کی حفاظت سے اچھی کس کی حفاظت ہو سکتی ہے نا؟ تو پھر ہم کیوں یعنی کہ یہ ساری چیزیں کریں، گاڑیوں میں کچھ لٹکا لیں اور گھروں میں کچھ لٹکا لیں، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیز بتا دی ہے، آیت الکرسی پڑھو اور حفاظت میں رہو، تو پھر اس یقین کے ساتھ پڑھو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے گا، پھر کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہی ہم نے پہلے دعا میں پڑھا نا کہ جو چیز اللہ نے روکنی ہوتی ہے اس کو کوئی کر نہیں سکتا، اور جو چیز اللہ نے دینی ہوتی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اچھا فرض نماز کے بعد، یعنی کہ فرض نماز کے بعد کوئی ایسی جو ہمارے ایک بن گئی نا کہ اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد مانگنی چاہیے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، سنت سے کوئی ایسا طریقہ یعنی کہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھاتے تھے، آپ اپنی اپنی یہ سارے ذکر کرتے تھے، لیکن آپ انڈیویجول دعا مانگ لیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ امام نے ہر فرض نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ ہاں کوئی خاص مواقع آئیں، کوئی ضرورت ہو تو پھر آپ اجتماعی دعا مانگ سکتے ہیں، اجتماعی دعا مانگنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر فرض کے بعد اجتماعی دعا مانگنا اونچی آواز سے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے روزانہ 5 نمازیں پڑھاتے تھے، تو ہمیں کوئی ایسی سنت طریقہ نہیں ملتا جس میں انہوں نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر سب کے ساتھ اس طرح دعا مانگی ہو۔ اور اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پانی کے استعمال میں اور دعا کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کریں گے۔ وہ سوچیں کتنی صحیح بات ہے نا کہ پانی کا استعمال میں بھی ہم حد سے گزر جاتے ہیں اور دعا کرنے میں بھی لوگ حد سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی جو کہ انہوں نے بتائی۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ یعنی کہ نماز ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں، آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ وہ جو ایک روایت آتی ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹاتا، وہ حدیث ہے، لیکن اس کی جو سند ہے نا وہ ضعیف ہے، وہ کوئی بہت اسٹرانگ حدیث نہیں ہے۔ تو اس لیے جو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے دعا، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگی، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگی، لیکن ہمیں جو ہے یہ سوچنا ہے کہ اجتماعی دعا یعنی کہ ایک ڈفرینٹ طرح کی عبادت ہے۔ دعا مانگنا اٹ سیلف عبادت ہے، کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اور اس کو یعنی ہم اس کو جو ہے نا کسی وقت کے ساتھ یا فرض نماز کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو عبادت ہر وقت جائز ہو تو وہ اپنی سہولت کے لیے ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس پر ہم تھوڑا کریں لیکن ہمیشگی اس کے اوپر قائم ہو، یعنی ہم چھوٹا سا اچھا کام کریں لیکن ہمیشہ کریں تو وہ زیادہ محبوب ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دم بہت زیادہ اپنے اوپر کوئی برڈن ڈال لیں اور پھر ہم اس کو پورا نہ کر سکیں۔ تو اس لیے کہ ہم تمام جائز اوقات کو چھوڑ کر صرف ایک وقت کو فرض کا درجہ دے دیں اور اس کو پابند بن جائیں، حالانکہ دعا مانگنے کے تو بہت سارے اوقات ہمیں بتائے گئے نا کہ رات کے پچھلے پہر میں مانگو، اذان اور اقامت کے درمیان مانگو، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعا مانگو، یعنی کہ کتنے سارے اوقات ہیں، جمعہ کے بعد سے لے کے مغرب تک کا ٹائم میں کوئی بھی ٹائم ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی دعا کی قبولیت کے اوقات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ان میں آپ دعائیں مانگیں، بہت ساری دعائیں مانگیں، جتنی بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ایک روٹین بنا لیں گے نا کہ فرض نماز کے بعد ہی مانگنی ہے ورنہ ہم نہیں مانگیں گے، تو پھر وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو یعنی کہ ہم مقرر نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ
اجتماعی دعا کرنا نہ تو فرض نماز کا حصہ ہے اور نہ ہی مسنون اذکار کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر فرض نماز جیسے ایک عبادت ہے تو اسی طرح پھر ہم ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ اپنی الگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ جو نماز کے ہم تھوڑے سے وہ پڑھ لیتے ہیں جو کہ مکروہات ہیں، کہ نماز پڑھتے ہوئے یعنی کہ ہلنا جلنا نہیں چاہیے کہ آپ بدن کو یا کپڑوں کو یا زمین کو ٹھیک کرتے رہیں، تو اس سے نماز جو ہے نا مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ہمیں حدیث یہ جو ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرا کرو۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی میں جب وہ نماز پڑھتے تھے تو مسجد کا فرش کچا ہوتا تھا نا، تو ان کے پاس کوئی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی جس پہ وہ کارپیٹ پہ تو پڑھتے نہیں تھے نماز، تو وہ کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ پھیر لیتے تھے تاکہ وہ جو کنکریاں تھیں وہ ہموار ہو جائے نا، اونچی نیچی ہو تو چبھتی زیادہ ہے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جب نماز شروع ہو جائے تو پھر کنکریوں پر ہاتھ نہیں پھیرا کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو فوکس کیا کرو۔ اسی طرح نماز میں کمر پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان سمجھو کہ میں تھک گیا کمر پہ ہاتھ رکھ لیا، وہ نہیں کرنا چاہیے، آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور کوئی بھی ایسی چیز اگر سامنے ہو جس سے نماز میں غفلت پیدا ہوتی ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ جیسے ہم نے ذکر پہلے کیا تھا کہ جا نماز اگر ایسا پھولوں والا بچھا کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہماری توجہ ہی اس کے اوپر جاتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ سادہ پلین سفید شیٹ بچھا کے نماز پڑھ لی جائے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ سلام پھیرتے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ اپنی جگہ پہ رکھنے چاہیے۔ اور اسی طرح جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو یعنی کہ ظاہر گھر میں پڑھ رہے ہوں یا کہیں بھی پڑھ رہے ہوں تو پورا آگے منہ کے آگے کپڑا نہیں لٹکا لینا چاہیے۔ ہاں اگر آپ مسجد میں آپ نقاب کرتے ہیں آپ نقاب کریں، پردہ کرنا ڈفرینٹ چیز ہے، پردے کی طرح کرنا اور بات ہے، لیکن بلا وجہ منہ ڈھانپ کے آگے پورا کپڑا لٹکا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ یعنی مکروہات ہیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، ناقص نہیں ہوتی، صرف مطلب یہ کہ اس کا مکروہ میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہو باتھ روم جانے کی تو آپ اس کو روک کے نماز پڑھیں، آپ یہ سوچیں کہ وہ میرا وضو نہ وضو ہے میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، تو یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اطمینان جو ہے نا وہ نماز کا رکن ہے، اطمینان کے بغیر نماز آپ کی پوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی نماز میں اطمینان نہیں ہے نا تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس سے بہتر کیا ہے کہ اگر آپ کو باتھ روم جانا ہے تو آپ پہلے فارغ ہو لیں، پرسکون ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے فوکس کر کے نماز پڑھیں۔ پھر اسی طرح نیند کی حالت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر نیند آ رہی ہو تو اگر اونگ آ رہی ہو جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے جاگا نہیں جا رہا، اونگ رہے، تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا سو لیں اور پھر اٹھ کے اپنی نماز پڑھیں، کیونکہ نیند کی حالت میں جب آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر مسجد میں بھی کوئی جگہ مخصوص نہیں کر لینی چاہیے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنی جگہ مخصوص کر لیتے ہیں اور انہوں نے وہیں کھڑا ہونا ہوتا ہے مسجد میں آ کے، اور یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، آپ جگہ بدل بدل کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں ایک حکمت بھی ہے، اب جب آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیر لیتے ہیں، ایون امام بھی وہ جگہ بدل لیتے ہیں، ہے نا، سنت پڑھنے کے لیے وہ دوسری جگہ پہ جا کے سنت پڑھتے ہیں، اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ جب آپ جگہ بدل کے نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ جگہ قیامت کے دن آپ کے لیے گواہ بنے گی کہ آپ نے اس جگہ پہ نماز پڑھی تھی۔ تو اب آپ اس چیز کو اگر ذہن میں رکھیں تو آپ گھر میں بھی جب نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ جگہ جگہ پہ پڑھا کریں، ایک ہی جگہ پہ مخصوص کر کے نہیں پڑھا کریں کہ ہم بس یہ میرا ایک مسلح بچھ گیا ہے، بس میں اس کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر جگہ پہ ہر کونے میں گھر کے نماز پڑھیں تاکہ ہر جگہ ہر کونا قیامت کے دن ہمارے اس بات کی گواہی دے کہ ہم نے یہاں پہ سجدہ کیا تھا۔
اس زمین پہ سجدہ کیا تھا. کہیں پہ بھی جائیں، باہر بھی جائیں، کہیں پہ بھی تو نماز کا ٹائم ہو تو آپ نماز ہر جگہ پڑھیں، تاکہ وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ گواہی دے کہ اس بندے نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا. تو یہ بیسیکلی اس کی حکمت ہے جگہ بدلنے کی. تو اس لیے ایون مسجد میں بھی جب نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، تو جگہ بدل کے ہم سننا پڑتے ہیں. تو یوزلی ہم گھروں میں ایک ہی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اسی جگہ پہ ہم ساری نماز پڑھ لیتے ہیں. تو تھوڑی سی اگر ہم ایفرٹ کر لیں، چلو دائیں یا بائیں ہو کر تھوڑا سا چینج کر کے ہم سننا پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ میرا خیال ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جوڑے میں نماز، یعنی اوپر سر کے اوپر بال باندھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، تو ہر وہ کام جو نماز کے منافی ہو، ٹھیک ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی کہ نماز کے کسی رکن کا یا شرط کا ترک کر دینا. اب اس میں وہ حدیث آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سکون اور اطمینان سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اور جلدی جلدی اس نے سجدہ کیا، جلدی جلدی اس نے رکوع کیا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. 3 دفعہ اس نے نماز پڑھی، پھر بھی اس کو نہیں سمجھ میں آیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تم آرام سے سجدہ کرو، پھر بیٹھو. یعنی جلسہ، سجدہ، تشہد، رکوع اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا، ساری چیزوں میں اطمینان ضروری ہے. اس کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے. اچھا، نماز میں بولنا نہیں چاہیے، کسی کو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. پہلے پہلے صحابہ جو تھے، جب کوئی آ کے سلام کرتا تھا نا تو نماز میں اس کا جواب دے دیتے تھے، اس وقت تک اجازت تھی. پھر جب حکم آیا تو پھر جو ہے انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، تو ہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم پہلے آپ کو نماز کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے. فرمایا نماز میں مشغولیت ہوتی ہے اور جو سلام کا جواب دینے سے منع کرتی ہے. یعنی اتنا فوکس ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن میں جو آیتیں آئیں، قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے سامنے بادب ہو کر قانتین بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو اس لیے نماز میں چپ رہنے کا اور بات چیت نہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو اس لیے جو شخص بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے نماز میں بھول پڑے تو اس کی نماز ضائع نہیں ہوتی. یعنی بھول کر، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک کوئی خطرناک کام ہو گیا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور آپ نے بے دھیانی میں بول دیا، آپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہے، تو پھر باطل نماز نہیں ہوتی. لیکن اگر ویسے ہی بندہ بول دے تو پھر اچھی صحیح بات نہیں ہے. دل میں بھی نہیں آپ کسی کا سلام کا جواب دے سکتے. تو نماز میں بات چیت کرنا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ظاہر ہے نماز کے اندر کھانا پینا بھی ٹھیک نہیں ہے. ویسے تو کھانا پینا کوئی نہیں ہے، لیکن ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات کھانا کھا کے اگر نماز پڑھی ہو تو آپ کے منہ میں اگر کوئی ذرات رہ جاتے ہیں اور آپ یعنی کہ نماز میں آپ کا دھیان آپ کے ٹیسٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور آپ کو بڑا مزے کا کوئی چیز کھائی ہو تو آپ اس کو پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کتنا مزے کا تھا، ہے نا. تو اس طرح سے نماز سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ کلی کر کے اچھی طرح منہ صاف کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اور بہت زیادہ ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی کہکہا لگانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آواز کے ساتھ ہنسنے سے. لیکن اگر مسکرا لیں یا ہلکا سا ہنسی آ جائے کسی بات پہ تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. لیکن اگر کہکہا لگا کے ہنسیں بہت زور سے، جیسے بچے نماز میں ہنستے ہیں، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے بچوں کی نماز باطل ہم نہیں کریں گے. ان کو ہم نے سکھانا ہے تو ان کو جو ہے پیار سے سکھائیں گے، لیکن بڑوں کی نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی.